انسان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، یہ اینڈ ہے، اس سے اوپر خدا کا مقام، مقام الوہیت، مقام توحید ہے۔ تو میں مقام نبوت کے لحاظ سے یہ دکھانے لگا ہوں، جب وہاں گستاخی نہیں، وہاں بے ادبی نہیں، وہاں توہین نہیں، وہاں اہانت نہیں، وہاں گستاخی نہیں، وہاں انسلٹ نہیں، تو پھر جو ان سے نیچے ہیں ان کے لیے کبھی بھی توہین نہیں، کبھی بھی توہین نہیں۔ یہ ہے تفسیر مظہری۔ لگاؤ فتویٰ اگر لگا سکتے ہو کہ جی نہیں کہنا، نہیں بولنا، نہیں لکھنا، اور اس کا ذکر نہیں کرنا، یہ بیان نہیں دینا۔ میں نے کہا اچھا ہم تو بہت چھوٹے ہیں، یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں تفسیر مظہری کی پہلی جلد، لکھ کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے پہلے نبی ہوئے، جن کا نام ہے جناب ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں فعلہ بسبب خطأ فی اجتہادہ حیث ظن النہی للتنزیہ، کہ وہ جناب آدم نے جو دانا کھا لیا تھا نا، وہ خطا اجتہادی کی وجہ سے کھایا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ لگاؤ پھر یہاں فتویٰ اور کہو یہ 10 جلدوں میں تفسیر مظہری ہمارے پاس موجود ہے، اور صرف ایک یہ کتاب ان کی نہیں ہے، درجنوں اور کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مظہری، نقشبندی، حنفی، سنی بھی ہے، حنفی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، عقیدے میں سنی ہے اور فقہ مذہب میں حنفی ہے، اور نسبت اور مشرب میں اور سلسلہ طریقت میں نقشبندی ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ توہین نہیں، یہ تو عظمت ہے۔ دب کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پاس ہے تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر کے بارے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف علم شریعت کو سامنے رکھ کے یہ تفسیر نہیں کی گئی، علم طریقت کے بھی اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر سمندر جمع کر دیے ہیں۔ یہ اونچے بڑے اونچے درجے کا عالم شریعت بھی تھا یہ بندہ، اور عالم طریقت بھی تھا۔ یہ دوسرے لفظوں میں ایک عالم دین بھی تھا اور ایک پیر کامل بھی تھا۔ انہوں نے یہ پہلی جلد تفسیر روح البیان کی، اس کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا اور مطلق خطا لکھا۔ آج کہتے ہیں نہیں وہ پہلے شروع میں تو بات مطلق خطا کی ہوئی تھی، پھر آگے تشریح کر رہے ہیں کہ خطا اجتہادی۔ تو میں نے کہا عقل کے کورو، علم کی لگتا ہے تمہیں ہوا بھی نہیں لگی، کبھی تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں، کبھی تمہیں یہاں کا وزٹ بھی نصیب نہیں ہوا، پڑھنا تو درکنار۔ اللہ کے بندہ، نبیوں صحابہ اہل بیت اور امت کے پاکوں کے لیے جب بھی خطا کا لفظ آئے گا تو مراد وہاں خود بخود خطا اجتہادی ہوگی۔ کیا مراد ہوگی؟ خطا اجتہادی مراد ہوگی۔ کیوں؟ خطا معصیت اور خطا منکر جو گناہ ہوتی ہے وہ تو ہم بول ہی نہیں سکتے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو ابھی آئے انہوں نے مطلق خطا بولا، کیسے؟ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُ مَنِ اقْتَرَفَ خَطِيئَةً، صرف خطیہ، آگے یہ بھی نہیں اجتہادی۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کے والے سے بول رہے ہیں، لیکن مراد اجتہادی ہے۔ مراد کیا ہے؟ بولو تو صحیح، اجتہادی ہے۔ یہ تفسیر ہے تفسیر المنیر، دور حاضر کے عظیم محقق اور فقیہ اور مفسر، اپنا یہ 10 جلدوں میں ہمارے پاس نسخہ ہے، اور بڑی زبردست اور شاندار تفسیر ہے۔ فقہی مسائل پر بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں، اور دیگر علوم پر بھی بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں، فنون پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے میرے نبی کے 2 صحابہ، ایک کا نام ہے عبداللہ بن عباس، ایک کا نام ہے عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن عباس وہ جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا مولا اس کو قرآن کا اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے، اور پھر کتنا ملا؟ پھر اتنا ملا کہ ان کا نام ہی پڑ گیا مفسر بارگاہ مصطفیٰ، میرے نبی کے دربار میں قرآن کی تفسیر کرنے والا ہاں، اور ان کا نام پڑ گیا حبر الامہ،
مصطفیٰ کی امت کا علامہ. کیا؟ حضور کی امت کا علامہ. دب کے بولو، حضور کی امت کا علامہ. اب یہ دونوں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے عبداللہ بن مسعود وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے بارے میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ تو علم کا پیکر ہے پورا. اور یہ چلے گئے تھے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کوفے میں. حضرت فاروق اعظم نے بھیج دیا تھا جا کے کوفہ فتح ہو گیا، وہاں جا کے کہا علم پڑھاؤ. یہ وہاں پڑھاتے رہے. تو جب مولا علی کا دور آیا نا، مولا علی آپ نے دارالخلافہ کوفے کو بنایا. جب مولا علی وہاں تشریف لائے، دیکھا تو جدھر مولا علی دیکھتے ہیں ادھر ہی علم کی محفلیں لگی ہیں، تولیاں لگی. مولا علی نے جب دیکھا نا تو علی نے دیکھ کے فوراً پتہ ہے کیا دعا دی؟ علی نے کہا اللہ ابن مسعود پر رحم کرے، اس نے تو کوفے کو علم سے بھر کے رکھ دیا ہے. یہ وہ دو صحابہ ہیں. یہ بول رہے ہیں یار گستاخی کدھر کدھر لے کے جاؤ گے؟ آج کے میرے جیسے کمزور کسی یتیم پر تو تم، جس کے آگے پیچھے کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کمزور بیچارہ معاشرے کا پسا ہوا، جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی قلمدان نہیں، کوئی چابی نہیں، کہ جس کے پاس کوئی اپنا تھوڑا نہیں، جس کے پاس کوئی وکیل نہیں، عدالت نہیں، جج نہیں، ادارہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، پاور نہیں. میرے اوپر تو چڑھائی کر دو گے آسان ہے، پر یہ صحابہ پر بھی کر دو گے ہے ہمت. عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس دونوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اِنَّا حَبَّ الْكَلَامِ إِلَى تعالی ما قَالَهُ ابونا آدم حِينَ اقْتَرَفَ الْخَطِيَّةَ. کا سب سے اچھا کلام وہ ہے جو ہمارے بابا آدم نے اپنے لبوں پہ لایا تھا، بولا تھا. کب؟ کہ جب انہوں نے خطا کا ارتکاب کیا تھا. اب یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے بارے. اور یہاں پر اجتہادی کا لفظ بھی نہیں، مطلق. تو لگا سکتے ہو فتویٰ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود پر گستاخی کا. ہے ہمت تمہارے اندر دتورا، ہے اتنی پاور صحابہ تک بولنے کی. ہم تو جو اس ممبر پہ آج بول رہے ہیں، یہی کبھی کوفے کے ممبر سے بولا گیا تھا، یہی کبھی طیبہ نگر کی ہوا و فضاؤں میں صحابہ نے بولا تھا. ہم جو بول رہے ہیں یہ صحابہ نے بولا، اور خطا کا لفظ بولا اور اللہ کے نبی کی طرف انتساب کیا. لگاؤ گے فتویٰ؟ ہے ہمت؟ کر لو گے؟ اور آؤ، یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ایمان کا خزانہ. اور یہ ہے میرے امام، میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا، میرے سید، میرے رابر، میرے پیشوا، میرے قدوہ، میرے تاجدار، میرے امام محمد رضا فاضل و محدث بریلوی قدس سرہ العزیز، آپ کا ترجمہ قرآن. اور اس پر حاشیہ ہے، تفسیری حاشیہ کس کا؟ اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد ہوئے، خلیفہ ہوئے اور آپ کے نائب ہوئے، آپ کے مرید ہوئے، علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی. انہوں نے اس کے اندر خطا کی نسبت حضرت آدم کی طرف کی اور کر کے کہا وہ جو انہوں نے دانہ کھا لیا تھا وہ ان کی خطائے اجتہادی تھی. بول تو دو، کیا تھی خطائے؟ تسی تے ٹرین ہو گئے ہو نا، لالو بولو تے صحیح، کیا تھی خطائے؟ لگا سکتے ہو یہاں فتویٰ گستاخی کا؟ چلو اور آگے آؤ، اور آگے آؤ. ہو سکتا ہے کسی کو میرے رضا سے تو چڑھو، کیونکہ بہت ساروں کو ہے نا تکلیف میرے رضا سے. اپنے کئی بگوتر اعلیٰ کا نام سنتے ہیں تو ایسے بدکتے ہیں کہ جیسے اللہ معاف فرمائے کہ اپنا جو وہ آج کل یہ بھی عید قربان کے موقع پر حیوان پہ پھر جاتے ہیں اور قابو میں نہیں آتے. اس طرح کے کچھ ہو گئے، یہ حال ہو گیا. بندہ علم کی بات کرے، تعلیم کی بات کرے، عقیدہ اہل سنت کی بات کرے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی بات کرے تو آگے سے چہرے اترنے لگتے ہیں اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، کو پاگل ہو گیا ہے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ ہے تفسیر نعیمی. کون ہے؟ امام محمد رضا کے بعد اہل سنت میں اہل سنت کے عقیدے پر سب سے بڑا کام کرنے والا بندہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ تفسیر نعیمی کی پہلی جلد
اس میں انہوں نے ایک بار نہیں بار بار خطا کی نسبت اور انتساب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی طرف کیا، ذکر کیا اور بیان کیا، اس کے اندر لکھا ہوئے. تو یہاں بول سکتے ہو گستاخی؟ اور آؤ اور بتاتا ہوں. اچھا جی، اب دور حاضر کا کہتے ہیں جی، ایک بندے کا میں نے کہتا ہے جی آج اگر وہ پرانے بزرگ ہوتے ہیں نا، ہم ان سے عرض کرتے کہ یہ اپنی کتابوں سے ختم کرو. میں نے کہا اچھا وہ تو چلے گئے نا، تو جو آج ہیں کچھ ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہمت کرو انہیں کہو کہ ختم کرو، پھر لگ پتا جائے گا. یہ میرے پاس ہے تبیان القرآن، لکھنے والے علامہ غلام رسول سعیدی ہیں. کون؟ چیئرمین جو ہیں اس وقت ہلال کمیٹی کے، مفتی منیب الرحمان صاحب. یہ لکھنے والے منیب الرحمان صاحب کے استاد ہیں. یہ لاہور کا جامعہ نعیمیہ صاحب ان کا شاگرد ہے، کراچی کا جامعہ نعیمیہ ان کا شاگرد ہے، ہزار علماء کے استاد ہیں. یہ قرآن کی تفسیر ان کی 12 جلدوں میں، یہ اس کی پہلی جلد ہے. اس میں بار بار انہوں نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے وہ جو دانا کھا لیا تھا نا، وہ خطا اجتہادی تھی. تو انہوں نے خطا کا انتساب، خطا اجتہادی کی نسبت، بیان اور ذکر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیا. دیر نہ کرے کوئی، فوراً دوڑے کراچی جائے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس. حضرت جی یہ توڑے استاد تے چلے گئے دنیا تو تسا انج کرو ذرا جلدی کر کے نا انہاں دی کتاباں چو یہ ساری عبارتاں اڑا دو، حذف کرا دو. تے مفتی منیب الرحمان اور آگو انج دا علمی تھپڑ سٹنا ہے کہ وہ جنج دا ایک سڑا وزیر ہے نا پاکستان دا، اساں کدی کدی سٹ دین. ہاں انج دا انہاں بوتھا لال دینا کر دینا سیک سیک کے.